نماز اشراق اور چاشت کے حوالے سے چند باتیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز، نماز اشراق کے حوالے سے یہ حدیث پاک میں شاندار فضیلت آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز باجماعت پڑھے، نمبر 1۔ دوسرا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہیں بیٹھا رہے، ذکر الہی کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور سورج بلند ہونے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھے تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے بعد بندہ اٹھ کے کہیں ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ جہاں سلام پھیرا ہے وہیں بیٹھا رہے اور مسلسل ذکر الہی، قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک پڑھتا رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ختم ہو جائے۔ اب جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوگا تو اس کے فوری بعد 20 منٹ کا مکروہ وقت آتا ہے، اس میں کوئی بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر الہی کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو یہ پھر بھی وہیں بیٹھا رہے اور ان 20 منٹ کے مکروہ وقت کے اندر وہ درود پاک پڑھتا رہے، ذکر الہی کرتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ جب 20 منٹ کا وقت مکمل ختم ہوگا اور 21واں منٹ سٹارٹ ہوگا تو یہ اشراق اور چاشت کا وقت اس کے لیے شروع ہو چکا۔ اس کے بعد اگر یہ 2 رکعت پڑھ لے اشراق کی نیت سے تو اسے اشراق نفل نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور پورے حج اور پورے عمرے کا بھی اس کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ وقت کب تک ہے؟ 21ویں منٹ کے شروع ہونے سے یہ نماز اشراق اور چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ کب تک ہوتا ہے؟ دحوہ کبریٰ، نصف النہار، جب سورج بالکل آپ کے ٹاپ پر ہوتا ہے۔ مکروہ وقت نمبر 2 جب شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تک اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنے کا ٹائم ہے۔ مثال کے طور پر کسی علاقے کے اندر 6 بجے ہوتا ہے طلوع آفتاب، سورج طلوع ہوتا ہے 6 بجے، تو 6:20 تک تو ہے مکروہ وقت، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ 6:20 مکمل ہوں گے اور 21واں منٹ شروع ہوگا، تو اب یہ شروع ہو گیا اشراق اور چاشت کا وقت۔ 2 رکعت وہ اشراق کی نیت سے پڑھ لے، اس کی اشراق کی نماز ہو گئی۔ اب یہ اشراق اور چاشت کا وقت کب تک رہے گا؟ مثال کے طور پر جس علاقے میں یہ رہتا ہے وہاں پر دحوہ کبریٰ، مکروہ وقت نمبر 2، جو پریئر کی اپلیکیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مستند پریئر کی اپلیکیشن میں دحوہ کبریٰ، اس میں آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر اس علاقے کے اندر دحوہ کبریٰ ہو رہا ہے 11:45 پر، تو اس 6:21 سے لے کر 11:45 تک کا جو ٹائم ہے اس میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اور اشراق اور چاشت کی نماز کا بھی یہ وقت ہے، اس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اشراق اور چاشت کی نماز آپ صبح 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بجے آپ دفتر کے لیے اٹھیں، آپ اشراق اور چاشت کی نماز آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ یار فجر کے وقت کے ختم ہونے کا بھی انتظار کرنا پڑے گا، پھر 20 منٹ مکروہ وقت ہے اس کے گزرنے کا بھی انتظار کرنا پڑے گا، تو ہم نے تو سونا ہے۔ تو بھئی اگر آپ سو بھی جاتے ہو فجر پڑھ کے، تب بھی آپ 10 بجے اگر اٹھتے ہو تو اشراق کے 2 نفل پڑھ لو، چاشت کے 2 نفل پڑھ لو، آپ کی یہ 2 نمازیں انشاءاللہ ادا ہو جائیں گی۔ یہ والی فضیلت تو حاصل نہیں ہوگی، لیکن اشراق اور چاشت کے نفل نماز پڑھنے کے ثواب آپ کو انشاءاللہ ضرور حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہے اشراق کی نماز 2 رکعت۔ اور چاشت کی نماز کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو 12 رکعتیں چاشت کی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس بندے کے لیے سونے کا محل تیار فرمائے گا۔ تو اس سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور میکسیمم چاشت کی 12 رکعتیں ہیں۔ تو 12 رکعتیں اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، تھکن ہے، مصروفیت ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 رکعت چاشت کی پڑھ لیں، 2 رکعت اشراق کی پڑھ لیں، آپ کی دونوں نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ پہلے اشراق کی نماز پڑھی جائے گی اور پھر چاشت کی۔ ان دونوں نمازوں کا وقت شروع ایک ساتھ ہوتا ہے اور ختم بھی ایک ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، اشراق فوری پڑھنی ہے، اور چاشت میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں تھوڑا سا دن چڑھ جائے تو پھر اشراق کی نماز پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی دونوں ساتھ پڑھ لی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سو ہی جاؤں گا اور نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر دونوں ساتھ پڑھ لیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔